السلام علیکم حاضرین و سامعین۔ کراچی اور سندھ پر انگریزوں کا قبضہ۔ سر چارلس نیپیر نے فقریہ کہا تھا، اگرچہ ہم کو سندھ پر قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، تاہم قبضہ کر ہی لیا گیا اور یہ ہماری مکاری اور دغا بازی کا ایک مفید کرشمہ ثابت ہوا۔ 1809 میں میر فتح علی تالپور نے وفات پائی۔ اس کے 3 بھائیوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک دوستانہ معاہدہ کیا، جس کی شرائط یہ تھیں: حکومت برطانیہ اور سندھ میں رشتہ محبت قائم رہے گا، طرفین کی طرف سے سفیر و وکلا ایک دوسرے کے ملک میں رکھے جائیں گے، حکومت سندھ کسی فرانسیسی کو سندھ میں قیام کی اجازت نہیں دے گی۔ 1820 میں اس معاہدے کی تجدید ہوئی، جس میں صرف اس قدر اضافہ ہوا کہ سرحدی حملہ آوروں کی مناسبت سے مناسب سرکوبی کی جائے گی، کیونکہ وہ ملک کے امن میں مخل ہوتے ہیں۔ پھر اس معاہدے کو 1832 میں بدلا گیا، جس کی روح سے دریائے سندھ میں انگریزوں کو تجارتی جہاز لانے کی اجازت مل گئی۔ بعد ازاں کراچی اور دوسرے 4 شہروں کا قبضہ حاصل کر لیا گیا۔ 1839 کے معاہدے میں یہ شرط بڑھائی گئی کہ نشیبی دریائے سندھ پر انگریزی فوج رکھی جائے اور اس فوج کا خرچ 3 لاکھ روپے سالانہ میر دیں، یعنی میر نور محمد خان، میر نصیر خان اور میر محمد خان۔ آخرش 18ویں صدی میں پورے سندھ پر انگریزوں نے اپنا مکمل قبضہ کر لیا۔ جس بے ایمانی سے سندھ کراچی پر چارلس نے قبضہ کیا اور جن ہیلا سازیوں سے کام لیا، اس کی جنرل آرٹ روم نے بڑی سختی سے مذمت کی ہے، لیکن اس حق گوئی کو لارڈ آکلینڈ نے کوئی وقت نہ دی، بلکہ حریص ایسٹ انڈیا کمپنی کے حصہ دار خوش ہوتے رہے اور آکلینڈ اور چارلس نیپیر کی ان خدمات کو خوب سراہا۔ ابتدا میں چارلس نیپیر کو کراچی کی اہمیت کا خیال نہ تھا، مگر بعد میں انجینئروں اور سیاسی مدبروں نے ایک رپورٹ تیار کی جو لارڈ آکلینڈ کو بھیجی گئی اور اس نے کمپنی کے سامنے پیش کی۔ اس رپورٹ کی بنا پر سندھ کمپنی کے مقبوضات کا جزو قرار دیا گیا اور چارلس نیپیر اس کا پہلا گورنر منتخب ہوا۔ 1847 میں چارلس نیپیر کی گورنری کا خاتمہ ہو گیا اور سندھ کا علاقہ سیاسی وجوہ پر ممبئی سے کر دیا گیا، جس کے باعث کراچی اور سندھ کی ترقی ایک حد تک رک گئی اور ممبئی کو صوبہ سندھ سے ہمیشہ ستیلی ماں کا سا سلوک کرتا رہا۔ 1832 میں انگریزی قبضے کے وقت آبادی کا اندازہ 15,000 لگایا گیا، لیکن 1850 کی مردم شماری سے اس شہر کی آبادی 16,773 تھی۔ پھر 1857 میں 22,227 اور پھر 1861 میں 56,859 ہو گئی۔ 20 سال بعد 1881 کی آبادی 73,520 تھی۔ اس آخری مردم شماری سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کے 40 سالہ ادوار میں کراچی نے آبادی کے لحاظ سے 5 گنا ترقی کی۔ اس آبادی کا تجزیہ کرنے سے مختلف اقوام کے اعداد و شمار اس طرح سے ہے: مسلم آبادی 38,946، ہندو آبادی 26,617، عیسائی آبادی 4,161، پارسی 930 اور متفرق اقوام کے 4,899 افراد اس شہر میں آباد تھے۔ سندھ اور کراچی مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے قبضے میں رہا اور مختلف قوموں کے حکمراں اس پر حکومت کرتے رہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور شیئر کیجیے اور ہمیں کمنٹس کیجیے کہ ہم مزید کن موضوعات پر آڈیو بنائیں جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہو۔ اس کے علاوہ ہماری مختصر ویڈیو عید موضوعات اور دیگر موضوعات پر ٹک ٹاک پر بھی موجود ہے، اسے بھی آپ فالو کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے۔ شکریہ۔